اب یہ نہیں پتہ چل سکا کہ سرکار کو حضور سے زیادہ عشق ہے یا حضور کو سرکار سے زیادہ عشق ہے۔ محبت اور عقیدت جو ہوتی ہے نا، وہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ عقیدت تب ہوتی ہے جب کسی کی عظمت کا آپ کو پتہ چلے۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ جو عظیم المرتبت ہستیاں اس دنیا میں تشریف لائی ہیں، ان کے پیروکاروں میں شیطان آ کے بیٹھ جاتا ہے کہ جب ان کے مخلص پیروکار اس ہستی کی عظمت بیان کریں تو ان کو آگ لگتی ہے۔ ابلیس کو بھی اسی بات سے پریشانی ہوئی تھی نا، آدم صفی اللہ کی عظمت کا بیان ہوا تھا، اگر جی میں نہیں مانتا، تم کسی کی بھی عظمت بیان کرو، لوگ بہت بڑی تعداد میں تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ جب کسی کی عظمت ہی پتہ نہیں ہوگی آپ کو تو اس سے عقیدت کیا ہوگی؟ کیونکہ عقیدت کا تعلق تو عظمت سے ہے۔ عظمت پتہ ہوگی، اس گلاس کی آپ کتنی عزت کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ سرکار کا گلاس ہے، خود بخود جو ہے عقیدت پیدا ہو جائے گی۔ اور جیسے ذکر اللہ کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو اس کی افادیت، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت آپ کو سمجھ میں آتی ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم سرکار سے وابستہ ہوئے اور انجمن کے مختلف پروگراموں میں جاتے تھے تو وہاں پر لوگ ذکر اللہ کے فضائل بیان کرتے تھے۔ ابھی آپ لوگوں کی نظر میں سب سے بڑی اہمیت نماز کی ہے، کیونکہ نماز کے بارے میں ہر آدمی، ہر چودھری کھڑا ہو کے تقریریں کرتا رہتا ہے اور لمبی لمبی چھوڑتا بھی ہے۔ نماز یہ ہو گئی، نماز نے یہ کر دیا، نماز نے وہ کر دیا۔ ذکر اللہ کے فضائل اور اس کی افادیت اور اس کی اہمیت بیان نہیں ہوتی، اس لیے لوگوں کا رجحان بھی ذکر اللہ کی طرف نہیں ہے۔ اور پھر اس بات کا تو بالکل ہی چرچا نہیں ہوتا کہ مرشد کی نسبت کتنی اہم ہے۔ اگر مرشد کی جو نسبت ہے، محبت ہے، وہ اگر اس کی افادیت، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت، اس کی عظمت اگر بیان کی جائے تو پھر باقی تمام چیزیں آپ کو اس کی مقابلے میں چھوٹی اور شاید بے ضرر بھی لگیں۔ تو عقیدت جو ہے براہ راست اس کا عظمت سے تعلق ہے۔ اسی لیے ہم نے اپنی مشن میں سب سے زیادہ زور اس بات پہ دیا ہے کہ عظمت گوہر شاہی بیان ہو، تاکہ آپ کے دلوں میں عقیدت پیدا ہو۔ اور محبت کا تعلق فیض سے ہے، جتنا زیادہ فیض ہوگا اتنی زیادہ محبت ہوگی۔ کچھ باتیں ایسی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا کے حوالے سے کہ وہ سرکار گوہر شاہی کی بارگاہ سے معلوم پڑا، اور ہمارا جو نظریہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے وہ بدل گیا۔ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ کی ذات تک پہنچ گیا وہ اللہ تک پہنچ گیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو محمد محمد کہہ رہا ہے اس لفظ محمد میں اللہ بھی پوشیدہ ہے۔ سرکار سے ایک سوال کیا کہ سرکار یہ فرمائیے کہ سنی بریلوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، دھوپ میں چلتے تھے۔ آپ دھوپ میں چلیں گے تو سایہ بنتا ہے نا، سایہ کیوں بنتا ہے؟ سائنٹیفک ریزن کیا ہے؟ سورج کی روشنی آپ کے جسم کو ٹکرا کے بلاک کر دیتی ہے، اس طرف اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ سایہ ہے۔ یہ لفظ ذہن میں رکھنا۔ کتنے خبیث لوگ ہیں یہ
اکثر مسلمان اعتراض کیا کیا انہوں نے کہ اگر نور ہوتا، لائٹ ہوتے حضور، تو سایہ نہیں بنتا، سایہ بنا ہے تو اس کا مطلب ہے حضور نور نہیں ہے۔ کہاں سے گمراہی کے پہلو نکالا ہے۔ تو اب سرکار سے پوچھا، سرکار نے فرمایا کہ معراج سے پہلے سایہ تھا، معراج سے پہلے۔ یہ بات سن کے دیوبندی جیت گئے، وہ بھی یہی کہتے ہیں سایہ تھا۔ وہ سنی بریلویوں کی جو ہے وہ ہٹ گئی۔ اور جو پھر دوسری بات کہی، فرمایا کہ معراج شریف سے پہلے سایہ تھا، لیکن معراج شریف میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کی ذاتی قدیم تجلیات آپ کے جسم کے آر پار ہوئیں، یہ بات ہے سننے کی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم کی نوری تجلیات آر پار ہوئیں، تو سرکار نے فرمایا کہ حضور ایسے لافانی ہو گئے جیسے اللہ ہے۔ اب ذرا سوچو، وہی عرضی ارواح، وہی جسم امام مہدی کا ہے، تو پھر ہم سرکار امام مہدی گوہر شاہی کو فانی کیوں سمجھیں؟ کیسے مان لیں کہ جو اپنی آرزوؤں کا مزار کوٹری شریف میں بنا ہوا ہے، اس کا دور دور سے کوئی سرکار کی ذات سے بھی تعلق ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت اور نسبت ہے ہماری، اس کے کئی ریزنز ہیں۔ ایک ریزن تو یہی ہے کہ وہی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار کی ذات میں موجود ہے۔ تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار امام مہدی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسیپریبل ہیں، جدا نہیں ہیں۔ تو سرکار سے محبت کریں تو حضور سے خود بخود ہو جائے گی، اور جس کو حضور سے سچی محبت ہوگی اس کو سرکار سے خود بخود ہو جائے گی۔ یہی راز ہے کہ جو شخص ان دو ہستیوں میں سے کسی ایک سے بھی محبت کرے تو لا محالہ دوسری ذات سے بھی اتنے ہی شدت اور درجے کی محبت اس کو ہوگی۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی مجھے سرکار سے تو بڑی محبت ہے لیکن حضور سے نہیں ہے، تو وہ مکار ہے، منافق ہے، جھوٹا ہے، مردود ہے۔ جس کو سرکار سے محبت ہوگی، از خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت اس کے سینے میں بھر جائے گی، اور وہ مؤدب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی درجے کا مؤدب ہوگا، کیونکہ مولانا روم نے بھی ایک بات کہی ہے، با خدا دیوانہ باشد، با محمد ہوشیار، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تیرے اوپر اگر پاگل پن کے دورے پڑیں تو خیر ہے، با خدا دیوانہ باشد، پاگل پن میں مبتلا ہے اللہ کے سامنے تو چل جائے گی بات، لیکن با محمد ہوشیار، وہاں پل کے جھپکنا بھی کفر ہے۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدی جا۔ یعنی آسمان کے نیچے زمین پر ایک ایسی بارگاہ بھی ہے کہ جس کے آداب عرش الہی سے بھی زیادہ نازک ہیں، اور وہ ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا من رانی فقد را الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، یہ حدیث ہے۔ اب یہ نہیں پتہ چل سکا کہ سرکار کو حضور سے زیادہ عشق ہے یا حضور کو سرکار سے زیادہ عشق ہے۔ ایک دفعہ سرکار نے کوئی 22-23 عورتوں کو عالم بالا میں اس مقام پر فائز کر دیا جہاں مرد نہیں جا سکتے، عورتوں کو۔ ابھی جتنے بھی باطن میں ولی تھے یہ سب شکایت لے کے حضور کے پاس پہنچ گئے، اور سرکار کو جب یہ بات پتہ چلی کہ حضور کو تکلیف ہوئی ہوگی تو سرکار 3 رات تک سوئے نہیں کہ حضور کو تکلیف ہوئی ہوگی۔
رات. اچھا ہمارا بچپن جو ہے وہ سنیوں اور بریلویوں اور دیوبندیوں کے بیچ میں گزرا ہے. ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں حضور کا نام آئے تو چومو، لیکن وہ دیوبندی مسجد میں بھی جاتے تھے، لہٰذا تذبذب کا شکار تھے، کبھی نہیں چوما تھا. لیکن جب پہلی دفعہ سرکار کو دیکھا کہ حضور کا نام آ رہا ہے تو سرکار چوم رہے ہیں، ختم. کیا بات ہے. بس یہ ہے کہ جس نے سرکار کو اور حضور کو نہیں دیکھا اس کے دنیا میں آنے کا مقصد فوت ہو گیا. اب دیکھنے سے مراد صرف ظاہری دیکھنا نہیں ہے. خیر ہے، ظاہر میں نہیں دیکھا تو کیا ہوا، دل کی آنکھ سے دیکھ لے. تعلیم تو آج بھی میسر ہے. Amra TV, the place to connect with God.